سبحان اللہ. یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. اب میں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی و قادری صاحب فارغ التحصیل و سیاستہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس نورانی بابرکت جلسے سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے. اور میں مولانا کا استقبال نعرے کی گونج میں کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسن، نعرہ حسین، نعرہ غوث، غوث کا دامن، نعرہ خواجہ، خواجہ کا دامن، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی. سبحان اللہ. فیضان بحر العلوم، فیضان بحر العلوم، علماء اہل سنت، خطیب اہل سنت. سبحان اللہ. تو نہیں کر سکتا اس میں آری کیا دیکھتا اسٹینڈ لے لو. ادھر سائڈ سے لگائیے. آتا نہیں لگ رہا مجھے. چھوڑیے میں لے کے نہیں کر سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے پاس وہاں روم میں اسٹینڈ ہے، دیکھو لے کے آؤ. ایسا جلدی آؤ. زین جاؤ بیٹا. نہیں جب تک کیا بولے جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے کی کرسیوں کو خالی ہے، یہاں پر بیٹھے تاکہ آنے والوں کو آسانی ہوگی. اور جو حضرات بغیر ٹوپی کے ہیں وہ ٹوپی پہن لے، ٹوپی نہیں ہے تو دستی پہن لے. ادھر سے لگا. اچھا سامنے سامنے دستی کا سامنے کی کرسیوں پلٹا گلا، پلٹا الٹا. ایسا نہیں پاشا، ایسا ایسا. رہنے دو بس 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 چھوڑ دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم. عن واصلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل واصطفى من بني كنانة بني قريش واصطفى من بني قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. جی آپ کا میں اکثر یہ اشعار عربی کے حضور کی ولادت سے متعلق ہے پڑھتا ہوں. آفتاب خطاب کا حکم ہوا ہے کہ اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتا دیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حسین و جمال میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین و جمال کسی عورت نے نہ جانا. خلقت مبرأ من كل عیب. یا رسول اللہ آپ کی تخلیق ہر عیب سے پاک مصفا ہے. پھر اب یہ شعر عقیدہ ہے ہمارا. کأنک خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تخلیق ایسے ہوئی جیسے آپ چاہتے ہیں. نبی کے لیے صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت یہ فرماتے ہیں اور اللہ کیا فرماتا ہے. یہ تو رسول اللہ کے لیے حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا خلقت مبرأ من كل عیب. آگے میں بتاؤں گا اللہ کیا فرماتے ہیں. جس آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی. ہم لوگ اپنے جلسے میں نور حضور کے نور ہونے کا زیادہ ذکر کرتے ہیں. ہر مخرب کو دیکھیں گے آپ اس نے کچھ نہ کچھ نور کا ذکر کرتا ہے. اس سے آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بات پہلے ہو گئی. اب آپ کو اس نور میں ایک نئی بات معلوم ہو اور ہم اپنے لیے ایک غلامی کی حیثیت سے غلام کی حیثیت سے اللہ کے رسول کے نور کا ذکر کرتے ہیں. حاضرین محترم اللہ جل شانہ فرمایا کہ بے شک تحقیق تمہارے پاس نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی. اس کی تفسیر میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نور سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. تو اب ہماری سمجھ میں یہ آ گیا کہ اب ہمارے ہاتھ میں مثال کے طور پر اللہ اس کا رسول ہر مثال سے بے مثال ہے مگر ہماری سمجھ میں آنے کے لیے مثال بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے قرآن کریم ہے جو بڑے حروف لکھے ہوئے ہیں. اینک کی ضرورت نہیں ہے, ہم واضح طور پر پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم پڑھتے پڑھتے نور چلا گیا, اگر روشنی شٹ ڈاؤن ہو گئی تو کیا ہم کتاب واضح ہونے کے باوجود پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے, نور کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ نے جہاں اپنے نبی کو نور فرمایا وہیں پر نبی کی کتاب کو روشن کتاب فرما کے کتاب کو نبی کے نور سے منور کر دیا. جس کے دلوں میں نبی کا نور جگا کر جاتا ہے انہی لوگوں کو کتاب سمجھ میں آتی, ورنہ کتاب پوری پڑھ کے بھی کئی باتیں گمراہی کے کرتے. کیونکہ مجھے
اپنے موضوع پہ رہنا ہے، اس لیے تھوڑا سا میں ادھر ادھر کیا اس کے وہ چھوڑیے، علم حاصل کریے۔ یہ مجلس اہل سنت والجماعت علم تقسیم کرتی ہے اور ہمارے پاس الحمدللہ بحر العلوم کا علم ہے۔ حاضرین محترم، جب اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو بنایا، اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کو منور کرنے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض کا ترجمہ یہ نہیں لیں گے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، بے شک وہ نور ہے، لیکن زمین و آسمان کو جس نے نور بخشا وہ نبی کا نور ہے۔ اسی لیے یہاں پہ مناسب ترجمہ یہ ہوگا اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ زمین اور آسمانوں کو منور کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے نبی کے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھ دیا۔ نبی کا نور اللہ کا دیدار کرتا رہا اور اللہ نبی کے نور کو دیکھتا رہا۔ یہ وہ سما ہے، یہ وہ وقت ہے جہاں پر صرف اللہ ہے اور نور مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے جب دنیا میں آقا نے دین کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگ جب انکار کرے تو اللہ جل شانہ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے میرے محبوب آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کریے، اس لیے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے محبوب میں نے تجھے اپنی آنکھوں میں بسائے رکھا۔ اے محبوب یہ تکلیف دینے والوں کی طرف مت دیکھ، میرے محبوب میری طرف دیکھ لے، اس لیے کہ میں نے تجھے اپنی آنکھوں میں بسائے رکھا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک تو ہماری آنکھوں میں ہے۔ حاضرین محترم، جب وہ وقت تھا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، اے پیارے میں چاہا حضور کے نور کو بنانے کے بعد حضور سے مخاطب ہے اللہ، اب کوئی اور چیز نہیں ہے مخلوق میں، صرف حضور کا نور ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں تو اے میرے محبوب میں نے آپ کو بنا دیا ہے۔ حاضرین محترم، جب کائنات کو بنانے کا وقت آیا تو اللہ جل شانہ نے حضور کے نور کے 4 حصے کیے، حضور کے نور کے 4 حصے کیے۔ اس نے پہلے حصے سے قلم کو بنایا، دوسرے سے لوح محفوظ کو بنایا، تیسرے سے عرش اعظم کو بنایا، پھر اس چوتھے حصے کے پھر اس نے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے حاملین عرش کو بنایا، دوسرے سے کرسی کو بنایا، تیسرے سے باقی ملائکہ کو بنایا، پھر چوتھے حصے کے اس نے 4 حصے کر دیے۔ معلوم کیا ہوا؟ کائنات جوں جوں تخلیق کی جا رہی ہے، کائنات کو نور مصطفیٰ کا فیض اللہ عطا کر رہا ہے۔ پھر اس 4 حصوں میں پہلے حصے سے مومنین کی آنکھوں کا نور عطا کیا، اس نور کے دوسرے حصے سے اللہ نے مومنین کے دلوں کو نور عطا کیا، پھر اس کے تیسرے حصے سے مومنین کے لیے آپس میں محبت پیدا کر دی۔ حاضرین محترم، یہ نور مصطفیٰ ہے جس کا فیض ساری کائنات کو ملا۔ ارے مومن کی آنکھوں کو جب نور ملا تو وہ ہوتا تو یہاں ہے، جب نگاہیں اٹھاتا تو عرش تک دکھائی دیتا ہے، اور جب نگاہیں نیچے کرتا ہے تو تحت الثری نظر آتا ہے۔ یہ ہے مومنین کی آنکھوں کے نور کو اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے مومنین کی آنکھوں کو نور، اور جب دل کو نور ملتا ہے تو دل منور ہو جاتا ہے، مومن کا دل عرش الہی ہو جاتا ہے جس میں رب کا آنا جانا ہوتا ہے، جس کو قلب المؤمن عرش اللہ کہا گیا ہے۔ مومنین کا دل
عرش الہی ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے اس میں آقا نامدار تاجدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی کنانہ کو بنی اسماعیل سے چنا، یعنی بنو اسماعیل کون؟ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے۔ اس میں آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنی کنانہ کو چنا، اور بنی کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چنا ہے۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ سے آپ کے آبا و اجداد کو عزت ملی، تکریم ملی، اور ان کے مناقب دنیا جانتی ہے، اور پہلے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے مناقب کو بیان کیا ہے۔ نہ صرف دنیا والوں نے بیان کیا، آقا نے بھی بیان کیا۔ آقا جنگ بدر کے موقع پر میدان بدر کی طرف تشریف لے جاتے ہوئے فرماتے ہیں انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب۔ آقا شعر پڑھ رہے تھے، اشعار پڑھ رہے تھے سواری پر۔ آقا فرمائے انا النبی لا کذب۔ اب ترجمہ، کذب کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ارے صحیح ترجمانی کرے تو قوم اکٹھا ہوتی، صحیح ترجمانی کرے تو عقیدہ بچتا، صحیح ترجمانی کرے تو خاتمہ بالخیر ہوتا۔ نہیں، لفظی ترجمہ کرے، کیا کرے؟ آقا فرمائے میں ایسا نبی ہوں جو جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ ترجمہ کر کے گمراہ ہوتے۔ ارے وہ آقا کی ذات ہے، انہوں نے اپنے لیے وہ لفظ استعمال کیا، کیا میں بھی وہ لفظ استعمال کروں؟ اپنے باپ کو بولتے جھوٹ بول رہے ہیں تم بول کے؟ ارے باپ کو نہیں بولتے، نبی کو کیسا بولیں گے؟ لفظی ترجمے کر کے گمراہ کر دیے امت کو۔ آؤ اگر صحیح عقیدہ حاصل کرنا ہے تو بحر العلوم کے سلسلے والوں سے لگ جاؤ، جہاں پر علم کی خیرات بھی ملتی ہے اور عقیدہ بھی سنورتا ہے۔ وہ اسٹیج ہے حیدرآباد میں جس کا نام ہے مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت، جس کی صدارت آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں۔ یہ وہ اسٹیج ہے جہاں پر لفافے لے کے تقریر نہیں کی جاتی، جہاں پر کرائے لے کے تقریر نہیں کی جاتی، جہاں پر کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہوتا، اور جہاں پر لوگوں کو دیکھ کے تقریر نہیں کی جاتی۔ ہم اپنا عقیدہ بتاتے ہیں۔ حاضرین محترم، آقا نے فرمایا اب اس کا بہتر ترجمہ کیا ہے؟ آپ ہاتھ اٹھا کے بتانا جس کو بہتر ترجمہ لکھا۔ اس کا بہتر ترجمہ یہ ہے انا النبی لا کذب۔ ارے میں ایسا نبی ہوں جو سوائے سچ کے کچھ نہیں بولتا۔ یہ ہے ترجمہ، میں ایسا نبی ہوں جو سوائے سچ کے کچھ نہیں بولتا۔ پھر آقا نے دوسرے شعر میں فرمایا انا ابن عبد المطلب۔ آقا نے اپنے دادا پر فخر کیا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو معلوم ہوا حضور کے آبا و اجداد سارے کے سارے سچے ہیں، ان میں کوئی سوائے سچ کے کچھ اور نہیں کرنے والا تھا۔ حاضرین محترم، آقا نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ۔ اے لوگوں سنو، میں وہ محمد ہوں جو عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے دادا، پردادا، سکڑ دادا اور اوپر کے داداؤں کی بہت تعریف کر لی۔ میرے دادا پیسے والے تھے، میرے دادا لینڈ لارڈ تھے، میرے دادا عالم تھے، فاضل تھے، مفتی تھے، شیخ الاسلام تھے، سب تعریفیں کر لیے۔ کیا اللہ کے رسول کے آبا و اجداد کا بھی کبھی ذکر ہوا؟ اگر اللہ روز قیامت پوچھے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ارے ان کو روکو، ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے۔ اگر پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اللہ کے رسول کے آبا و اجداد کا بھی ذکر کیا ہے، تو پھر ہمارے لیے ایک موقع بنے گا، ہم کہیں گے ہاں اے اللہ
ہم نے تعلیم ملڑ کے میدان میں ایک جلسے میلاد النبی مقرر منعقد ہوا تھا، جس کی صدارت آفتاب خطابت کر رہے تھے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کا وہ جلسہ تھا۔ اس میں ایک مقرر نے حضور کے 21 آبا و اجداد کے نام لیے تھے۔ اے اللہ، ہم نے ان کا ذکر کیا تھا، یہ ایک موقع ملے گا۔ حضور نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن خصی بن کلاب بن مرہ بن کعاب بن لوئی بن فہر بن غالب بن مالک بن نظر بن خزیمہ بن مدرکہ بن نزار بن الیاس بن مزر بن معاد بن عدنان الى سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ و ابراہیم خلیل اللہ۔ آقا نے یہی باتوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے بنو اسماعیل سے کنانہ کو چنا، کنانہ سے قریش اور قریش سے ہاشم کو اور ہاشم میں مجھے چنا ہے۔ یہ ہے، ارے ہم سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے جو سیرت کے جلسے اس مہینے میں منعقد کرتے ہیں۔ بھائی میلاد کے مہینے میں میلاد کے جلسے منعقد کرو، آپ جو مجلس کرنا ہے کرو، مگر میلاد کے مہینے میں میلاد کا عنوان دو، سیرت کے جلسے سال بھر کرو۔ آئیے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آقا کا جب نور مبارک اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، لوگ پوچھنے لگے، آج ہمارے نوجوان بچوں کو، کالج میں پڑھنے والے بچوں کو کنفیوز کرتے کہ اللہ کے نور سے نبی کا نور بنا، اللہ کے نور میں کمی ہو گئی۔ نور کو سمجھا ہی نہیں انہیں۔ اب عام بچہ جو دینی ماحول میں نہیں، انہیں سمجھتا ہاں نور سے بنا تو نور میں کمی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے میاں، ہم بھی جواب دیے، امام اعظم سے سن کے دیے، امام اعظم سے پہلے بھی جواب دیے۔ کیا جواب دیے؟ ایسا کو بولے 2 کینڈل لاؤ، بولے 2 موم بتی، ایک موم بتی کو سلگایا گیا، اس موم بتی کو سلگی ہوئی موم بتی سے سلگایا گیا۔ اس کے بعد امام اعظم نے پوچھا، اے دیکھنے والے بتا اب کس موم بتی، کس شمع کی روشنی کم ہے؟ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ جو جلا، جو شمع جلی، نہ اس کی روشنی کم ہے، نہ جو شمع سے دوسری شمع جلائی گئی اس کی روشنی کم ہے۔ دیکھنے والی آنکھوں نے بتایا کہ دونوں کا نور برابر ہے، کسی کے نور میں کمی نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، تمہاری یہ فتنہ انگیزی باتوں کو اللہ سن رہا ہے، وہو السمیع العلیم۔ ارے جو نبی کے نور پر ایمان نہیں لاتا اس کو روز قیامت نور ملنے والا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھتے جائیے، میں قرآن اور حدیث سے ہٹوں گا نہیں، جب میں قرآن اور حدیث سے ہٹوں آپ ہاتھ کا اشارہ کر کے بتا دینا، ہمت پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، ورنہ ڈوغلوں میں بیٹھ کے، سیاسی لوگوں میں بیٹھ کے منڈیاں ہلا ہلا کے یہ دکھاوے کے تعریفہ ہم نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عقیدہ مضبوط ہو۔ ہم بھی غلام مصطفیٰ ہیں، آپ بھی غلام مصطفیٰ ہو۔ ہم ملڑ کی تعلیم کے اس میدان میں جلسے کر کے کوئی چندوں کا اعلان نہیں کرتے، کوئی چندہ جمع نہیں کیا جاتا۔ پھر کیا بات ہے جب عقیدے کی بات کی جاتی ہے تو گھروں کے باہر نہیں نکلتے۔ میں نہیں بولوں، ارے ایک زمانہ تھا کاظم پاشا آ کے جلسے کرتے تھے، اس کے بعد آج 30 سال ہو گئے جلسے ختم ہو گئے۔ محلے میں دینی تعلیم کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، ہم اپنی تعریف نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، مجلس اہل سنت والجماعت عقیدہ پہنچاتی ہے۔ اگر میں قرآن اور حدیث سے ہٹا، ہاتھ کا اشارہ کر کے روک دینا میرے کو، میں دیکھوں گا کس کی ہمت ہے۔ آج گنیش کے جلوس کا، کھل کے بول رہا ہوں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، گنیش کے جلوس کا استقبال کر کے منڈپ لگاتے ہیں، مسلمانوں کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں تم؟ ایسی جماعت سے بچ کے رہو، ایسے ذہن سے بچ کے رہو، ایسی لوگوں کی صحبت سے بچ کے رہو، اپنی توحید کو پکے کرو۔
سنیے، ایسے جلسوں کی ایسے ویلکم کے اسٹیج کی تائید کرنا یہ بھی کفر ہے، کھلا بول رہا ہوں میں، کفر ہے یہ۔ اور اگر کوئی پوچھتا ہے میں مفتی ہوں کیا، تو میں محدث ہوں، سنو اللہ کا فضل ہے مجھ پر، اور میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن پوچھا جائے گا تیرے سامنے یہ ہوا تو بولا کیوں نہیں۔ ہم ڈرتے نہیں، ہم جو بات ہے وہ بولتے ہیں، آؤ بات کرو ہمارے سے۔ یہ کفر ہے، اور اس کو اچھا سمجھنا یہ بھی کفر ہے، اور اس کو سیاست کا تقاضا سمجھنا یہ بھی کفر ہے۔ یاد رکھیے، ایسوں کی تائید نہیں کرنا ہے، ایسوں کو اچھا نہیں سمجھنا ہے، اور جو گئے انہوں کلمہ طیب کا اعادہ کریں تاکہ ایمان بچا رہے۔ اور یہ اتنے مغرے ہیں، ان کو آپ بولو یہ سیاست کا تقاضا ہے بولتے، چھوڑیے آئیے علم کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے حکم دیا، اے میرے پیارے محبوب، یہ جو ارواحوں کو میں جمع کر رکھا ہوں، عالم ارواح کی بات ہے، جن ارواحوں کو میں جمع کر رکھا ہوں، اے میرے پیارے ان پر اپنے نور کو بکھیر دے۔ اللہ کے رسول کا نور جب ارواحوں پر بکھرا، اس میں میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سب تھے۔ جن ارواحوں پر نبی کے نور نے چھا گیا، وہ ارواحیں بول اٹھی۔ آپ وہ عالم تھوڑا سا غور کریے، اندھیرا بکھیرا ہوا تھا، اس لیے اللہ نے نور کو حکم دیا نور بکھیرو۔ اگر وہاں روشنی ہوتی تو پھر نور کا کیا معاملہ، کچھ نہیں۔ تو جن ارواحوں پر نور نبی نے اپنا دائرہ بنا دیا، نبی کے نور نے غالب آ گیا، وہ ارواحیں بول اٹھی، اے اللہ یہ کس کا نور ہے جو ہم کو منور کر دیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرمایا، اے ارواحیں سنو، یہ میرے پیارے محبوب محمد کا نور ہے، اگر تم اس نور پر ایمان لاؤ گے تو پھر میں تم کو نبوت اور رسالت عطا کروں گا۔ ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، آئیے آیت بتانے والا ہوں میں، اور میں اپنے محلے میں تفصیل سے اس لیے بیان کرتا ہوں قرآن اور حدیث، تاکہ محلے والے سمجھیں کہ آپ کے محلے میں ایک ایسا بھی رہتا ہے، کوئی تعریف نہیں ہے۔ ہم نے باہر کے جلسوں میں بہت کچھ بیان کیا ہے، محلے والے جو واقف نہیں ہیں، اور دلوں سے حسد نکالو، مصطفیٰ کی محبت میں آؤ، اور آنے کے بعد یہ نہ دیکھو کہ مجھے پہلی سیٹ پہ نہیں بٹھائے، مجھے اسٹیج پہ نہیں بٹھائے۔ ارے بھائی آپ بلاؤ، میں آپ کے قدموں میں بیٹھتا ہوں نبی کے کلام کو سننے کے لیے۔ دل یہ پیدا کرو، دل کو نبی کے لیے ملائم کر لو، اپنی انانیت کو نکالو، اپنی انا کو نکالو، اللہ اس کے رسول کے لیے جمع ہو جاؤ۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ارواحو سنو، یہ میرے پیارے محمد کا نور ہے، اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو تو میں پھر نبوت اور رسالت عطا کروں گا۔ پھر ارواحوں نے کہا، ارواحوں سے اللہ نے پوچھا، آئیے اس بات کو حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں حدیث شریف میں، نہ حدیث قرآن سے الگ ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت حدیث سے الگ ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے، جس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر حدیث سے، اور پھر قرآن کی تفسیر صحابہ سے۔ یہ تین چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو راہ راست پر رہو گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ جو بات میں نے بتائی، آپ بتاتے ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے ایک میثاق لیا تھا، نبی کے نور کو فرمایا تھا، اے نور نبی بکھر جا۔ یہ تفصیل پوری جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ وحدانیت کی بات کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ یہود و نصارہ اگر نہیں مانتے ہیں تو اے پیارے تو رنج مت کر، تو ملال مت کر،
آئے پیارے میں تجھے عالم ارواح کا ذکر کرتا ہوں. اے میرے پیارے محمد میں تیرے لیے عالم ارواح کا وہ عہد اور میثاق یاد دلاتا ہوں جو بنو اسرائیل کے نبیوں نے کیا تھا, جو نصارہ کے نبیوں نے کیا تھا. میرے پیارے میں وہ بات کا ذکر یاد دلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. وَإِذْ کا اذا کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہ ماضی کی طرف ہوتا ہے. ماضی کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اے پیارے یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے ایک میثاق لیا تھا, مرسلین سے میثاق لیا تھا. وہ میثاق کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. اے پیارے وہ وقت کو یاد کرو جب میں نے نبیوں سے مرسلین سے ایک میثاق لیا تھا کہ جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں, پھر میرا محبوب تمہارے پاس اگر دنیا میں آ جائے اور وہ تمہاری نبوت اور رسالت کا اگر گواہی دے تو پھر کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم سب مل کے میرے محبوب پر ایمان لانا. اس آیت میں دو باتیں واضح ہیں. بحرالعلوم کی خانخواہ سے لگیں گے تو آیت کا ہر ٹکڑا واضح سمجھ میں آئے گا. اور الحمدللہ فخر کی بات نہیں ہے, اللہ نے جو دیا اس کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے. بے شک میں رب کریم کی عبادت کرتا ہوں, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو حدیث کا سلسلہ مجھے ملا وہ 24 واسطوں سے صحاح ستہ تک جاتا ہے, 24 واسطوں سے. اور الحمدللہ حدیث میں روایت اور درایت کی اجازت ہے, میں روایت پہنچا سکتا ہوں اور حدیث میں عقل استعمال کر سکتا ہوں, مگر وہ عقل اور میں نے آزمایا ہے, کبھی پشیمانی نہیں ہوئی ارے یہ غلط بولا, یہ غلط ترجمہ کرا, بلکہ نہیں الحمدللہ یہ فیض ملتا ہے اولیاء کی نسبتوں سے, میں بھی مرید ہوں. سنیے اس میں دو باتیں واضح ہیں. ایک تو نور کا ذکر ہے جو عالم ارواح میں حضور کی ذات مبارکہ کے لیے سب سے پہلے اللہ نے نور کا اعلان کروایا. اے پیارے تو میرا نور ہے, تو اعلان کر. تو نبیوں نے ایمان لایا تو نور پر ایمان لائے نا, میرے آپ کے آقا کے نور ہونے پر ایمان لائے. اس کے بعد اللہ فرمایا تمہارے ہوتے ہوئے اگر میں میرے پیارے کو تمہارے پاس دنیا میں بھیج دوں اور وہ تمہاری تصدیق کرے تو پھر ایمان لانا. تو وہ ایمان کس چیز پر تھا؟ وہ ایمان نبی کی بشریت پر تھا. جب وہ بشری لباس میں دنیا میں تشریف لائے تو پھر ایمان لانا. تو یہی عقیدہ تو اہل سنت والجماعت کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ منبع نور ہے, حضور کی ذات نور کا منبع ہے. ہم اس بات کا اصرار کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں تو نبی کی بشریت کا اقرار کرتے ہیں. ہم نبی کی بشریت کا انکار نہیں کرتے, اقرار کرتے ہیں. اتنا اقرار کرتے ہیں کہ آقا کو دیکھ کر ہم نے سنتیں سیکھی ہے, آقا کو دیکھ کر ہم اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں, ورنہ آقا جیسا کون ہے. آقا ایک دفعہ فرمائے اپنے صحابہ سے کیا کر رہے تھے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپس میں اتحاد کر رہے تھے کہ ایک زندگی بھر نمازیں پڑھے گا, ایک روزے رہے گا, ایک جہاد کرے گا زندگی بھر, ایک عورتوں سے دور ہو جائے گا کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا. آقا فرمائے ایکم مثلی, تم میں کا کون میرے جیسا ہے؟ ارے میں رات اللہ کے پاس گزارتا ہوں جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. نبی کی بشریت کو ہم اتنا ہی مانتے ہیں جتنا مکے سے نکلی تو بیت المقدس پہ ختم ہو گئی, بشریت بیت المقدس پہ ختم ہو گئی. سفر معراج میں اس کے بعد نور شروع ہوا جو سدرۃ المنتہا پر ختم ہو گیا. جبرائیل عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میں اس کے آگے نہیں جا سکتا, ورنہ اللہ کی تجلیوں سے میں نور ہونے کے باوجود میرا وجود ختم ہو جائے گا. اب اس کے آگے کیا تھا وہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے. حاضرین محترم,
اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو اے تمام نبیوں تم میرے محبوب پر پھر ایمان لانا۔ پھر اللہ نے پوچھا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرا جو یہ بھاری وعدہ ہے اس کو اٹھاؤ گے، اٹھانے کی سکت رکھتے ہیں؟ تو کہنے لگے قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہم اقرار کرتے ہیں اے اللہ۔ اللہ فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم میرے ساتھ گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے اوپر گواہ ہو جاتا ہوں۔ یہ ہے نبی کے نور کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ جہاں بشریت کا ذکر ہے وہیں پر نور کا ذکر ہے۔ نبی کے نور کے ذکر کو اللہ نے فرمایا اور نبی نے اپنی بشریت کا خود اعلان کیا۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے تو کہہ دے قل انما انا بشر مثلکم۔ اب لوگ اس کا ترجمہ کر کے گمراہی کی طرف چلے گئے، نبی ہماری طرح بشر ہے، لفظی ترجمہ کر کے۔ ارے وہ نبی کو میں بشر کیسے کہوں جس کے لیے اللہ فرماتا ہے جو نبی کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو اے پیارے تو بتا دے کہ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ ارے کدھر اللہ کے محبت کے دعوے کر رہے ہیں؟ یہ ہے نبی۔ کیسے کہوں نبی کو بشر؟ مانتا ہوں کہہ نہیں سکتا نبی کو بشر، اس لیے کہ قرآن نے نبی سے کہا، اللہ نے کہا اے پیارے آپ بتا دو۔ نبی بتائے تو اتنے جھگڑے، اتنے حجتیں، اتنے فرقے بن گئے۔ اگر خدا بتاتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اللہ تعالی ہم کو اہل سنت والجماعت میں رکھا، اور میں دعا کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس کی تفسیر پڑھو، آؤ میرے پاس، 2000 کتابیں ہیں میرے پاس، تفسیر اس کی بتاتا ہوں۔ اس کی تفسیر ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو اس وقت تک نہ مرنا جب تک کہ تم اہل سنت والجماعت نہ ہو جاؤ۔ ہم جذباتی تقریریں نہیں کرتے، آؤ ہمارے ساتھ بات کرو۔ نہ ہم ہاتھ چمانے کو پسند کرتے ہیں، نہ کسی کے جھک کے سلام کرنے کو پسند کرتے ہیں، ہم اپنی اس میں رہتے ہیں، ہم کوئی ایسی چیز پسند نہیں کرتے۔ آپ ہم کو کچھ مت بولیے، علم لے جائیے، عقیدہ بچے گا، نسلیں بچے گی اگر عقیدہ اچھا ہوگا۔ ورنہ آپ ہم دیکھے ہیں بابا کی زیارت کو چہلم کو ٹال مٹول کرے، اس کی زیارت اڑ گئی، انہیں مرا تو بچے اس کی زیارت نہیں کرتے، عقیدہ بگڑا، نسل خراب ہو جاتی۔ حاضرین محترم، آئیے موضوع کی طرف۔ اللہ جل شانہ یہاں پر نور کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اے پیارے میرے تو بتا دے۔ اب اس کی تفسیر بھی تو دیکھو نا بھائی، خالی ترجمے پڑھ کے گمراہ کئی کو ہوتے۔ ایک بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کی تھی، بغیر آیتوں کو پڑھے کے اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں، ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ وہ کیا کیا؟ ایک جیل میں قیدی تھا جس کے لیے موت کی سزا حکم کے مطابق ہو گئی تھی، اس کو بلا کے چھوڑ دیا، بولا دیکھو انہیں مرنے والا تھا، اس کو میں زندگی دیا۔ اور ایک شریف کو بلا کے موت کے گھاٹ اتار دیا، بولا دیکھو یہ شریف تھا، میں اس کو موت دے دیا، میں بھی اختیار رکھتا ہوں۔ آپ بولے ارے نہیں، میرا رب یہ نہیں کرتا، میرا رب زندگی بھی دیتا اور موت بھی دیتا۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈوباتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے میرے آقا تک یہ بات ایک سوال تھا کہ جو مغرب سے سورج نکالے گا وہ شاید خدا ہو سکتا ہے۔ آقا کریم ایک موقع پر تشریف فرما ہے، مولا علی کرم اللہ وجہہ آقا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے زانوے پہ اپنا سر مبارک رکھ کر آنکھ بند کیے ہوئے ہیں۔
اب لوگ اس کا ترجمہ بتانے لگے لوگوں کو. نبی سو رہے تھے. میں پوچھا تے کو کیسا معلوم نبی سو رہے تھے؟ آنکھ بند کیے ہوئے تھے. اور ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کو نیند آتی ہے مگر نبی کا دل جاگتے رہتا ہے. جو دل سو جاتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. نبی کا دل جاگتے رہتا ہے اس لیے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. ارے آنکھ بند کر کے دنیا والوں کو بتا رہے تھے دیکھو میرا علی کیسا ہے. میری اطاعت میں جب ہوتا ہے تو میری اجازت سے نماز بھی پڑھتا ہے. آقا کریم کی آنکھ کھلی. مولا علی کی آنکھ سے موتی گرے. آنسو گرے نہیں بولتا میں, موتی گرے. کیوں نہیں بولوں موتی؟ ارے جب میری آنکھ, خدا کے خوف سے جب میری آنکھ سے آنسو گرتا تو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا. یہ آقا کا فرمان ہے. تو وہ علی کی آنکھ سے موتی گرے. ارے گرے تو کہاں گرے؟ آقا کے چہرے اقدس پر گرے, گالے مبارک پر گرے. آقا پوچھے اے علی عصر کی نماز پڑھے؟ علی فرمانے لگے یا رسول اللہ نماز باقی رہ گئی. الفاظ بھی غور کرنا, نہیں پڑھا ترجمے کر لیتے. آپ لوگوں کو ہم اتنا شارپ کرتے ہیں کہ مخرر کے الفاظ کو سمجھنا. مولا علی فرمائے یا رسول اللہ نماز رہتی ہے, باقی ہے. آقا نے اپنے انگشت مبارک سے ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دیا. پھر کیا ہوا؟ میں پوچھا, سورج سے پوچھتا ہوں میں. نبی کا علم ہے میرے پاس, بڑے باتیں نہیں بولتا. جانو اہل علم کو دیکھو, قدر کرو ان کی, اور کچھ بھی نہیں. ذات کی قدر نہیں ہے ہمارے پاس. بہلوم کے لیے شخصی تعظیم نہیں ہے, علم کی تعظیم ہے. جس کے پاس نبی کا علم حدیث ہوتا ہے اس کے حصے میں نبوت کا حصہ آتا ہے, وہ نبی نہیں ہوتا. نبوت کا علم آتا. اللہ کے رسول فرمائے میری امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں. ارے ہم وارث نبی ہیں. مولا علی کے لیے سورج نکلا. میں سورج سے پوچھا اے سورج کب ڈوبے گا؟ سورج بولنے لگا اے باقر صدیقی اب تک میں اللہ کے حکم سے نکل کے مقررہ وقت پر ڈوب جاتا تھا, اب حضور نے علی کے لیے نکالا ہے. علی سے پوچھو وہ عصر کی نماز کتنی دیر پڑھیں گے. اب میں, وقت کافی ہو گیا ہے, بات کرنی باقی ہے. اب میں علی کی نماز کو دیکھتا رہوں گا. علی جس وقت نماز پوری کریں گے میں ڈوب جاؤں گا. اب وہ سوال رہ گیا تھا, مغرب سے جو سورج نکالے گا وہ خدا ہوگا. اے پیارے, ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک سوال رہ گیا تھا. اے پیارے تو کہہ دے میں خدا نہیں ہوں, خدا نے مجھے اختیار دیا ہے. جب جھولے میں تھا تو حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھتا تھا جب آپ جھولے میں تھے آپ کی انگلی کا اشارہ ادھر ہوتا تو چاند ادھر آ جاتا. میں آپ کو دیکھتا, آپ ادھر اشارہ کرتے تو چاند ادھر آ جاتا تھا. یہ ہے اختیار مصطفیٰ. بہت سارے معجزے آپ کو یاد ہوں گے ایسے, میں صرف کلک کر رہا ہوں, آپ ڈیپ میں اس کو غور کریے. آئیے موضوع کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک پر جو ایمان لائے گا اس کو نور قیامت میں ملے گا. قرآن سے ثابت ہے. کوئی میں کتاب پڑھ کے ان کی کتاب ان کی کتاب نہیں, بحرالعلوم کے سلسلے میں قرآن اور حدیث سے ہٹتے نہیں ہم. قرآن میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ جل شانہ نے نبی کے نور پر ایمان لانے والوں کو روز قیامت نور عطا کرے گا. اس سے پہلے آئیے, نبی کا نور جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر آ گیا تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس
پوچھتے ہیں آقا سے، وہ عرض کرتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات میں اکثر جلسوں میں بتایا ہوں، حضور کے نور کی کوئی بات اگر آپ دیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کی روایت کردہ ہوگی. اکثر باتیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے رسول اللہ سے پوچھ لیا، وہ پوچھنا ہمارے لیے تھا. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این کنت وآدم فی الجنہ، یا رسول اللہ آپ کہاں تھے جب آدم جنت میں تھے؟ آقا نے فرمایا میں آدم کی صلب میں تھا. اور ایک بات دیکھیے، صحابہ کا ایک طریقہ تھا، جب کوئی سوال کرنا ہوتا نا، بی ابی و امی کہہ دے، بی ابی و امی کہہ دے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ سے قربان. اس کے بعد سوال کرتے تھے. اور اگر آقا کسی کو آواز دیتے تو کیا کہتے تھے؟ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. یہ تھا صحابہ کا طریقہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول سے سوال کرنے سے پہلے پوچھا بھی ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ آپ کہاں تھے جب آدم جنت میں تھے؟ آقا فرمائے جب آدم جنت میں تھے میں ان کی صلب میں تھا. جب آدم کو زمین پہ اتارا گیا میں ان کی صلب میں تھا. اور مجھے کشتی میں سوار کیا گیا میرے والد حضرت نوح کی صلب میں تھا میں. اور پھر مجھے آگ میں جھونکا گیا، اس وقت میں اپنے والد حضرت ابراہیم کی صلب میں تھا. تو معلوم یہ ہوا حضور کے نور سے نوح کی کشتی کو کنارہ لگا، حضور کے نور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دہکائی ہوئی آگ گلزار ہو گئی. اور اگر آدم کی خطا قبول ہوئی تو وہ بھی نبی کے فیض سے ہوئی. اب لوگ آدم کی خطا، آدم کی لغزش، آدم کے گناہ، کئی الفاظ استعمال کرتے ہیں. ڈرنا، نبی سے خطا، نبی سے گناہ، نبی سے لغزش نہیں ہوتی، وہ ہمارے کو سمجھانے کے لیے ہے. ہوا کیا تھا؟ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے دھوکے کی بات کہی تھی. اللہ نے وہ شجر سے منع کیا. شیطان بولا اے آدم، اللہ نے جس شجر سے منع کیا اگر وہ تم کھا لیتے ہیں تو اللہ کا اور قرب حاصل ہو جائے گا. آدم علیہ السلام قرب کے لیے اس کو تناول کیے. یہ ہے بات. اب یہ اندر دل کے جب گیا گندم تو وہ دل کے اندر گندم چلا گیا. جب ذکر مصطفیٰ ہوا تو اللہ نے آدم کی پشت سے جب نبی کے نور کو چمکتا ہوا آدم دیکھے تو پوچھے اے اللہ یہ کس کا نور ہے؟ اللہ فرمایا یہ میرے پیارے محمد کا نور ہے جو تمہارے سلسلے میں آئے گا. آدم بولے اے اللہ یہ کیسی فضیلت بیٹے کو حاصل ہے جو باپ کے پشت میں ہے مگر فضیلت باپ سے زیادہ ہے. اللہ بولا اے جبرائیل جاؤ، آدم کا دل میرے پیارے کے لیے سکڑ رہا ہے، جا کے دل میں جو خیال آیا اس کو نکال دو. تو وہی گندم تھا. عبداللہ شاہ صاحب نے میلاد نامے میں اس کا ذکر کیا. حاضرین محترم، یہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آ گیا. توجہ دیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دو شاخیں چلی. ایک حضرت اسماعیل سے چلی، ایک حضرت اسحاق سے چلی. جو شاخ حضرت اسحاق سے چلی وہ حضرت عیسیٰ تک آئی جو بنو اسرائیل اور بنو نصارہ کہلائی. اور جو شاخ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی اس کا ذکر آقا نے کیا. اور میں نے نام پڑھ کے آپ کو سنائے. ان میں 3 نام ایسے ہیں جنہوں نے نبی کے میلاد کا ذکر کیا، جنہوں نے نبی کے میلاد کے موقع پر کھانا پکا کے کھلایا، جنہوں نے نبی کے میلاد کے موقع پر چندہ دیا یا پیسے خرچ کیا.
ثابت ہے، غور سے سنیے. حضرت کعب ایک نام ہے. حضرت کعب وہ شخصیت ہیں جن کے دور میں جمعہ کا دن عید العروبہ کہا جاتا تھا. آپ جمعہ کے دن اپنی قوم کو بتاتے کہ دیکھو میری نسل میں نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، اور ان کی صفتیں بتاتے. یہ ذکر ہو گیا میلاد کا. پھر ایک ذات مبارک ایسی ہے جن کا نام الیاس ہے. حضرت عدنان سے پہلے حضرت معاد، ان سے پہلے نزار، ان سے پہلے مضر، ان سے پہلے الیاس. حضرت الیاس کے پیٹ کے اندر سے ذی الحج کے مہینے میں لبیک اللہم لبیک کی آواز آتی تھی. آپ سمجھ گئے کہ یہ آواز، یہ تلبیہ نور محمدی کا ہے. آپ حاجیوں کے لیے جانور بھیجتے تھے، کنٹریبیوٹ کیے نا. میں اس کے اعتراضات کی طرف نہیں جاتا، جواب سنا دیتا ہوں. اور ایک ذات ہے جن کا نام ہے نزار. حضرت نزار کے ماتھے میں جب نور مصطفیٰ چمکا، آپ کے والد دیکھ کے یقین کرے یہ نور مصطفیٰ ہے. آپ اپنے قبیلے کو پکا کے کھلائے، کھلا کے بولے آئے لوگوں، میں کھلانے کی وجہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کے ماتھے میں نور مصطفیٰ چمکا ہے. یہ نور کے سامنے جو میں کھلا رہا ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس لیے یہ کام کرتے ہیں. حضور نے بھی اپنی میلاد کا ہر ہفتے روزہ رکھ کے اہتمام کیا ہے. آئیے میں موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ آفتاب خطابت کو بھی سننا ہے. اب حدیث نور، حدیث نور سب پڑھتے، سنیاں بھی پڑھتے، وہابیاں بھی پڑھتے، تبلیغیاں بھی پڑھتے، اہل حدیث بھی پڑھتے، جماعت اسلامی کے بھی پڑھتے، سب پڑھتے. آپ یہ سن کے غصہ نہیں ہونا دل میں. آپ جامع مسجد افضل گنج کو آئیے، 72 فرقے 73 فرقے، ان کے عقائد، ان کے معمولات سب بتاتا ہوں میں، نہیں تو میرے پاس آئیے. جو بات ہم کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. دعائے نور کیا ہے؟ دعائے نور آقا نے امت کو سکھایا کہ اے اللہ میری آنکھوں کو نور عطا فرما، اے اللہ میری سماعت کو نور عطا فرما، اے اللہ میری زبان میں نور عطا فرما، اے اللہ میرے آگے، میرے پیچھے، میرے اوپر، میرے نیچے، میری دائیں جانب، بائیں جانب، یہ پورا ذکر کر کے آقا نے نور کا ذکر کیا. آج تم کتنا بھی نور پڑھ لو، جب تک کہ نور مصطفیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے تمہیں نور کا فائدہ ملنے والا نہیں. بات کو سن لیجئے. دعائے نور پڑھو، روز پڑھو، فریم کر کے ہینگ کر لو دیوار پہ، آتے جاتے دیکھتے رہو. اے اللہ میرے آنکھیں کمزور ہو گئے تو نور یہ ملیں گا، سو بول لو. نور اس کو ملتا جو نبی کے نور پر ایمان رکھتا ہے، دوسروں کو نور ملنے والا نہیں ہے. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. اے قرآن کریم، ہم نے آقا کے نور پر ایمان لایا ہے. عالم ارواح میں وہ نبیوں کا مخدر تھا، جن پر نبی کا نور غالب آ گیا تو ان کو نبوت اور رسالت مل گئی. مگر نبیوں نے بھی جس امت پر ناز کیا ہے وہ امتی میں بھی ہوں، وہ امتی ہم بھی ہیں جو نبی اس امت پر ناز کرنے لگے. اے قرآن کریم، آپ ہماری رہنمائی کریے. کیا ہمارے لیے بھی نور ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، وہ دن، قیامت کا دن، جس دن اندھیرا ہوگا، کسی کو نور اس کی انگلی میں ملے گا، وہ کبھی بجھے گا کبھی سلگے گا، یہ انگلی کو دیکھتا رہے گا، وہ اندھیرے میں چل نہیں پائے گا. کسی کو نور قدموں کی حد تک ملے گا، وہ نیچے دیکھتا رہے گا، لڑکھڑاتے رہے گا. کسی کو نور آگے ملے گا، کسی کو نور ساتھ بھی ہوگا. وہ موقف، وہ
सिचुएशन का जिक्र अल्लाह फरमा रहा है, यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात, और वो दिन मोमिन मर्द और मोमिन औरतें देखेंगी, नूरुहुम यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, वो देखेंगे कि उनके आगे नूर चलता रहेगा और उनकी सीधी जानिब भी नूर रहेगा। तो ऐसे मौके पे अल्लाह क्या फरमाएगा, बुशराकुमुल यौम, आज के लिए तुम्हारे को बशारत है। अरे अल्लाह ने जो नूर दिया है वो बशारत है तुम्हारे को, ना सिर्फ ये नूर मिला है, ये नूर की रहनुमाई में तुमको जन्नत में पहुंचना है। बुशराकुमुल यौम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी का दिन है, अल्लाह मोमिनीन के लिए फरमा रहा है। जब नूर सबको अपने ईमान के मुताबिक मिलेगा तो फिर होगा क्या, मुनाफिकीन भी साथ रहेंगे, मुनाफिकीन को भी नूर मिलेगा, लेकिन जब सब चलने का वक्त आएगा अचानक मुनाफिकीन के नूर का शट डाउन हो जाएगा, मुनाफिकीन के नूर को अल्लाह सल्ब कर लेगा। इस बात का जिक्र अल्लाह फरमा रहा है, यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु, और वो दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें पुकार उठेंगी। अरे किसको पुकारेंगे, यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु लिल्लज़ीना आमनू, अरे अहले ईमान को पुकारेंगे, अहले ईमान के साथ नूर होगा, वो आगे जाते रहेंगे, तो ये मुनाफिकीन पुकारेंगे, लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरना नख्तबिस मिन नूरिकुम, अहले ईमान जरा रुक जाओ और हमारे पे रहम करो, उन्ज़ुरना, हमारे पे रहम करो, हमारी तरफ तवज्जो करो, हमारी तरफ मुड़ के देखो, हम अंधेरे में छूट गए हैं। ये जो छूट गए कह रहा हूं ना, इसको याद रखिए, आगे बताता हूं ये कैसे छूटे। वो कहेंगे आप तो आगे जा रहे हैं, हमारा नूर सल्ब कर लिया गया, हम आपसे छुट्टे रह गए, जरा मुड़ के हमारी तरफ देखिए ताकि हम आपसे नूर हासिल कर लें। फिर अहले ईमान क्या कहेंगे, अहले ईमान कहेंगे क़ील अर्जिऊ वराकुम, उनसे कहेंगे पीछे की तरफ चले जाओ, फल्तमिसू नूरा, वहां जाके नूर तलाश करो जहां नूर तक़सीम होता था। रोज़े क़ियामत नूर किसी को मिलने वाला नहीं है, जिसको मिलना है उसको दुनिया में मिलना है। और दुनिया में नूर कहाँ मिलता है, बेशक बहुत सारी जगह मिलता है। एक मरकज़ जहाँ पर नूर मिलता है वो मरकज़ है कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत वल जमात। इस मरकज़ से नूर की बातें होती है, इस मरकज़ से नूर तक़सीम होता है। यहाँ जाओ, अब वो लोग वापस आने वाले वहाँ से नहीं है, लौट जाओ। अरे दुनिया में बोले या रसूल अल्लाह उन्जुर अहवालना, या रसूल अल्लाह हमारे हालात पर नजरे करम करिए, हम दुआ करें तो शिर्क के फतवे लगाते हैं लोग। आओ महशर में देखेंगे जो लफ्ज़, अरे मैं खुश नसीब हूँ, वो लफ्ज़ मैं मेरे आका के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और तुम दुश्मन, ये भी बताऊंगा मैं दुश्मन, तुम दुश्मन मेरे, तुम मेरे को कहेंगे उन्जुरना, तो मैं कहूँगा नहीं, अब सिक्का चलने वाला नहीं है, ले उनकी पनाह। आला हजरत ने फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल को ना मानेंगे अगर क़यामत में मान गया। क़यामत में मान गया तो मिलने वाला कुछ नहीं है, तो फिर